السلام علیکم۔ میں آج آنکھوں کے متعلق بات کروں۔ آنکھیں اردو ادب میں، نہ صرف اردو ادب میں بلکہ ہماری زندگی میں، ہمارے مختلف باتوں میں، ہر طرف آنکھوں کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ جتنا بھی ہم دیکھتے جائیں گے آنکھوں کی اہمیت ہم بڑھتی جائے گی۔ ہماری اس کی کیا اہمیت ہے وہ میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گی۔ پہلا جیسے محاورہ ہے آنکھیں دکھانا۔ آنکھیں دکھانا، اگر ہم کسی کو کے اوپر خفا ہوتے ہیں، اس کو بتاتے ہیں کہ ہم تمہاری باتوں سے خوش نہیں ہیں، تو آنکھیں دکھانا ہے یہ۔ آنکھیں بدلنا، پھر آنکھیں اگر بدل لیتے ہیں، یہ بات آتی ہے کہ آنکھیں بدل دیں، تو آنکھیں بدلنا سے مراد یہ ہے کہ ہم نے جو کچھ اب تک کیا تھا، جس طرح آپ کو سمجھا تھا، اس کی وہ اہمیت اب ہماری نظر میں نہیں رہی، وہ ختم ہو گئی۔ آنکھوں میں اڑانا۔ آنکھوں میں اڑانے کا مطلب ہے کہ جو کچھ ہم سمجھ رہے تھے، جو کچھ ہم چاہ رہے تھے، جو کچھ ہم کرنا چاہتے تھے، وہ ہم نے ختم کر دیا، اس کو ہٹا دیا، اس کو اپنی جگہ سے دور کر دیا۔ تو آنکھوں میں اڑا دیا ہم نے۔ تھوڑی سی دیر میں جو بات کہنی تھی، جو کرنی تھی، جو بتانی تھی، وہ ختم ہو گئی۔ آنکھ کا تارا ہونا۔ آنکھ کا تارا ہونا، آنکھ کا تارا اہم ترین بن جانا، کسی کا ہماری آنکھوں میں بہت زیادہ اہم بن جانا۔ اور آنکھوں کا تارا اسی کو ہم کہتے ہیں کہ جب کوئی بچہ، جب کوئی بڑا، کوئی ہمارا اپنا، جب ہماری بہت اہمیت اختیار کر لیتا ہے ہماری آنکھوں میں، تو وہ ہماری آنکھوں کا تارا بن جاتا ہے۔ آنکھ کا اندھا، گانٹھ کا پورا۔ آنکھ کا اندھا، اگر کوئی شخص جس کی آنکھوں میں کی روشنی میں کمی ہو گئی ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ آنکھ کا اندھا ہے لیکن گانٹھ کا پورا ہے۔ آنکھ اندھی ہے، نظر نہیں آتا، دکھائی نہیں دیتا، لیکن جو اس نے اپنے پیسے باندھے ہوئے ہیں، گانٹھ میں رکھے ہوئے ہیں، وہ پورے ہیں، ان کو پورا گن کر رکھا ہے، ان کی طرف سے یہ بالکل بھی بے پرواہی نہیں برتتا۔ آنکھ اوجھل، پہاڑ اوجھل۔ آنکھ سے دور ہو جانا پہاڑ سے دور ہو جانے کے مترادف ہوتا ہے۔ اگر کوئی ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا ہے، دور ہو جاتا ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری آنکھوں سے بھی دور، نہ صرف آنکھوں سے دور ہوا ہے بلکہ ہمارے خیالوں سے۔ آنکھوں سکھ، کلیجے ٹھنڈک۔ آنکھیں جب سکھ پاتی ہیں، یعنی ہم کسی کو اگر اپنے کو دیکھ لیتے ہیں، اپنے پیارے کو ہم دیکھ لیتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ آنکھوں کو سکھ ملتا ہے اور کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ کلیجہ ٹھنڈا ہونے سے مراد ہے کہ ہمیں اس کی موجودگی سے ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے۔ آنکھیں چرانا۔ آنکھیں چرانا سے بھی مراد یہ ہے کہ ہم آنکھیں بند کر لیں، چرا لیں، ہٹا لیں، دور کر دیں آنکھوں سے، تو آنکھیں چرانا کہلاتا ہے۔ ہم اس وقت اس کو بھول جاتے ہیں، اس کو چھوڑ دیتے ہیں، تو ہم کیا کہیں گے کہ آنکھیں چرا رہا ہے وہ ہم سے، یعنی جواب نہیں دینا چاہ رہا، بتانا نہیں چاہ رہا، دکھانا نہیں چاہ رہا، بلکہ آنکھیں چرانا شروع کر دی ہیں اس نے، یعنی اس چیز کو ہٹا دیا، اس چیز کو ختم کرنا چاہ رہا ہے۔ آنکھیں ٹھنڈی ہونا۔ آنکھیں ٹھنڈی ہونا سے بھی مراد وہی ہے کہ آنکھوں کو اچھا ہو جانا، آنکھیں خوبصورت بن جانا۔ لیکن ایک اور بھی آنکھوں کی خوبصورتی کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ آنکھیں ٹھنڈی ہونا۔ تو وہ آنکھیں کب ہوتی ہیں؟ جب کوئی کسی سے ملتا ہے یا دیکھتا ہے، بتاتا ہے، تو ہمیں یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ ٹھنڈی ہو رہی ہیں آنکھیں۔ وہ کس طرح ہے؟ وہ پچھلے زمانے میں، پرانے زمانے میں، جب
کاجل نہیں ہوا کرتا تھا، مسکارا نہیں ہوا کرتا تھا، بلکہ مسکارا کی جگہ پر وہ آنکھوں میں کاجل لگایا جاتا تھا، آنکھوں میں سرما لگایا جاتا تھا، لیکن وہ جو سرما تھا، جو وہ کاجل تھا، وہ آگ سے بنایا جاتا تھا، اس کو جلا کر اور اس کو ایک چاندی کی پلیٹ ڈھک کر اور جو دھواں نکلتا تھا، وہ جو سیاہی آتی تھی اس کو نکال کر اور اس سے پھر آنکھوں کو خوبصورتی بخشنے کے لیے کاجل لگایا جاتا تھا، وہ بنایا جاتا تھا۔